قربانی، جسے شریعت میں اضحیہ کہا جاتا ہے، ایک عظیم عبادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ عبادت ہر سال عید الاضحیٰ کے دن ادا کی جاتی ہے، اور یہ محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ شے کو قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ اس آیت مبارکہ میں قربانی کا حکم دیا گیا، اور اسی حکم کی تعمیل میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، قربانی ہر اس مسلمان مرد یا عورت پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور اس کے پاس عید الاضحیٰ کے دن 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقد رقم یا سامان ضرورت سے زائد مال موجود ہو۔ اگر یہ شرائط پائے جائیں تو قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ 3123۔ اس حدیث مبارکہ سے قربانی کی اہمیت اور فرضیت کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جن کی عمر اور صحت شریعت کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ بکرا اور دمبا کم از کم 1 سال کا، بیل کم از کم 2 سال کا، اور اونٹ کم از کم 5 سال کا، اور یہ جانور عیبدار نہ ہو، یعنی نہ اندھا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ سخت بیمار ہو، نہ ایسا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، نہ اس کے کان، دم یا سینگ کا بڑا حصہ کٹا ہوا ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ 1 یکچشم یعنی جس کی ایک آنکھ اندھی ہو، 2 جو بیمار ہو یعنی جس کی بیماری ظاہر ہو، 3 جو لنگڑا ہو یعنی جو چل پھر نہ سکے، 4 جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ سنن ابو داؤد 2802۔ اسی طرح جانور کی جسمانی حالت بھی درست ہو، اگر ہلکی پھلکی خراش یا کوئی معمولی نقص ہو جو چلنے پھرنے یا کھانے پینے میں رکاوٹ نہ بنے تو قابل قبول ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کی اصل روح اور مقصد کی طرف۔ قربانی صرف گوشت کھانے اور بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی پیشکش اسی عمل کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 37۔ یعنی اصل مقصد اللہ کی رضا اور دل کا اخلاص ہے۔ جو جانور ذبح ہو رہا ہے وہ محض ایک ظاہری علامت ہے۔ قربانی در حقیقت انسان کے اس جذبے کا اظہار ہے کہ اے اللہ، اگر تو حکم کرے تو میں اپنے سب سے محبوب چیز بھی تیرے حکم پر قربان کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے نفس، خواہشات، مال و دولت، غرور، انا اور دنیا کی محبت کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیں۔ یہی ہے اصل قربانی۔ بدقسمتی سے آج قربانی کو صرف ایک رسم بنا لیا گیا ہے۔ جانوروں کی نمائش، قیمت اور جسامت کے مقابلے سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیوز، جبکہ اصل قربانی وہ ہے جس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ لہٰذا اس بار جب قربانی کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، اس سنت کو زندہ رکھیں اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا حکم واضح ہے، اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے، تاکہ عید کی خوشیاں سب تک پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اصل روح سمجھنے، خالص نیت کے ساتھ ادا کرنے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اینڈ بائی دا وے، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔